بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن علیہ السلام۔ حضرت امام حسن علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی اور سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ کے فرزند اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محسنہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے تھی۔ آپ کو بھی خداوند عالم نے معصوم، منصور افضل کائنات اور عالم علم لدنی قرار دیا ہے۔ آپ کی ولادت: آپ 15 رمضان سن 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت سے قبل ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے۔ خواب رسول کریم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر فاطمہ کے باطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش میں تم حصہ لوگی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ رسول کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ آپ کی ولادت نے رسول کے دامن سے مقطوعہ نسل ہونے کا دھبا صاف کر دیا اور دنیا کے سامنے سورہ کوثر کی ایک عملی اور بنیادی تفسیر پیش کر دی۔ آپ کا نام نامی: ولادت کے بعد اس میں گرامی حمزہ تجویز ہو رہا تھا، لیکن سرور کائنات نے بحکم خدا موسیٰ کے وزیر ہارون کے فرزندان کے شبر و شبیر نام پر آپ کا نام حسن اور بعد میں آپ کے بھائی کا نام حسین رکھا۔ بہار الانوار میں ہے کہ امام حسن کی پیدائش کے بعد جبرائیل امین نے سرور کائنات کی خدمت میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ ماہر علم نسب علامہ ابو الحسین کا کہنا ہے کہ خداوند عالم نے فاطمہ کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن حسین سے کوئی موسوم نہیں ہوا تھا۔ کتاب علام الوری کے مطابق یہ نام بھی لوح محفوظ میں پہلے سے لکھے ہوئے تھے۔ علل شرح میں ہے کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی اور آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو رسول کریم بے انتہا خوش ہوئے اور ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی۔ بہار الانوار میں ہے کہ حضرت نے نوازیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امام حسن کو لعاب دہن رسول کم اور امام حسین کو زیادہ چوسنے کا موقع دستیاب ہوا تھا، اسی لیے امامت نسل حسین میں مستقر ہو گئی۔ آپ کی ولادت کے 7ویں دن سرور کائنات نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدق کی۔ علامہ کمال الدین کا بیان ہے کہ عقیقہ کے سلسلے میں دمبا ذبح کیا گیا تھا۔ کافی قلینی میں ہے کہ سرور کائنات نے عقیقے کے وقت جو دعا پڑھی تھی اس میں یہ عبارت بھی تھی، خدایا اس کی ہڈی مولود کی ہڈی کے عوض، اس کا گوشت اس کے گوشت کے عوض، اس کا خون اس کے خون کے عوض، اس کا بال اس کے بال کے عوض قرار دے اور اسے محمد و آل محمد کے لیے ہر بلا سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ امام شافعی کا کہنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کا عقیقہ کر کے اس کی سنت ہونے کی دائمی بنیاد ڈال دی۔ حضرت امام حسن کی کنیت ابو محمد تھی اور آپ کے القاب کثیر ہیں، جن میں طیب و تقی اور سبت اور سید زیادہ مشہور ہیں۔ محمد ابن طلحہ شافعی کا بیان ہے کہ آپ کا سید لقب خود سرور کائنات کا عطا کردہ ہے۔ زیارت عاشورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا لقب ناصح اور امین بھی تھا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حسن پیغمبر اسلام کے نواسے تھے، لیکن قرآن مجید نے انہیں فرزند رسول کا درجہ دیا ہے اور اپنے دامن میں جا بجا آپ کے تذکرے کو جگہ دی ہے۔ خود سرور کائنات نے بے شمار احادیث آپ کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں اور جو انہیں دوست رکھے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔
ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک کندھے پر امام حسن کو اور ایک پر امام حسین کو بٹھائے ہوئے لیے جا رہے تھے اور باری باری دونوں کا منہ چومتے جاتے تھے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسنین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ کسی نے روکنا چاہا تو حضرت نے اشارے سے منع فرما دیا۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اس دن سے امام حسین کو بہت زیادہ دوست رکھنے لگا ہوں جس دن میں نے رسول کی آغوش میں بیٹھ کر انہیں ان کی داڑھی سے کھیلتے دیکھا۔ ایک دن سرور کائنات امام حسن کو کاندھے پر سوار کیے ہوئے کہیں لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے صاحبزادے، تمہاری سواری کس قدر اچھی ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو کہ کس قدر اچھا سوار ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم میں لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا امام حسن کو کندھے پر بٹھائے ہوئے فرما رہے تھے، خدایا میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حافظ ابو نعیم حضرت ابو بکر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت پڑھا رہے تھے کہ ناگاہ امام حسن آ گئے اور وہ دوڑ کر پشت رسول پر سوار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر رسول کریم نے نہایت نرمی کے ساتھ سر اٹھایا۔ اختتام نماز پر آپ سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا، یہ میرا گل امید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور دیکھو یہ ان قریب دو بڑے گروہ میں صلح کرائے گا۔ امام ناصری عبداللہ ابن شداد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی آغوش میں امام حسن تھے۔ حضرت نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب سجدے میں گئے تو اتنا طول دیا کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ اختتام نماز پر آپ سے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ میرا فرزند میری پشت پر آ گیا تھا، میں نے یہ نہ چاہا کہ اسے اس وقت تک پشت سے اتار دوں جب تک وہ خود نہ اتر جائے، اس لیے سجدے کو طول دینا پڑا۔ آل محمد کی سرداری مسلمات میں سے ہے۔ علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، حسن اور حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں اور ان کے والد بزرگوار یعنی علی ابن ابی طالب ان دونوں سے بہتر ہیں۔ جناب حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن بہت زیادہ مسرور پا کر عرض کی، مولا آج افراط شادمانی کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے آج جبرائیل نے یہ بشارت دی ہے کہ میرے دونوں فرزند حسن و حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بہتر ہیں۔ کنز الاعمال جلد 7 صفحہ 107، سوائق محرقہ صفحہ 117۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن کا یہ وتیرہ تھا کہ آپ انتہائی کم سنی کے عالم میں اپنے نانا پر نازل ہونے والی وحی منو ان اپنی والدہ ماجدہ کو سنا دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علی نے فرمایا کہ اے بنت رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن کو ترجمان وحی کرتے ہوئے خود دیکھوں اور سنوں۔ سیدہ نے امام حسن کی پہنچنے کا وقت بتا دیا۔ ایک دن امیر المومنین حضرت امام حسن سے پہلے داخل خانہ ہو گئے اور گوشہ خانہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ امام حسن حسب معمول تشریف لائے اور ماں کی آغوش میں بیٹھ کر وحی سنانا شروع کر دی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد عرض کی، مادر گرامی، آج زبان وحی ترجمان میں لکنت اور بیان مقصد کرنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے بزرگ محترم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین نے دوڑ کر امام حسن کو آغوش میں اٹھا لیا اور بوسہ دینے لگے۔ بہار الانوار جلد 10 صفحہ 193۔ محمد بن اسحاق نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاہدہ لکھوانے کے معاملے میں حضرت علی سے سفارش کا خواستگار ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ ممکن نہ ہوگا۔ مایوس ہو کر اس نے امام حسن سے سفارش کی خواہش کی۔ آپ اس وقت کھیل رہے تھے، آپ کی عمر 14 ماہ تھی۔ آپ نے دوڑ کر ابو سفیان کی داڑھی پکڑ لی اور اس کی ناک مروڑتے ہوئے فرمایا، کلمہ شہادت زبان پر جاری کرو، تمہارے لیے سب کچھ حاضر ہے۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین بے حد مسرور اور لطف اندوز ہوئے۔ مناقب ابن شہر آشوب میں بحوالہ شرح اخبار قاضی نعمان مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائل حضرت ابو بکر کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ میں نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے بھون کر کھائے ہیں، بتائیے مجھ پر کیا کفارہ واجب ہے؟
سوال کا جواب چونکہ ان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے پیشانی خلافت پر ندامت کا پسینہ آ گیا۔ فرمایا کہ اس سائل کو عبد الرحمن بن عوف کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ وہ ان کے پاس لایا گیا، اور جب اس نے سوال دہرایا تو وہ بھی چکرا گئے اور کہنے لگے کہ اس کا حل امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ غرض وہ سائل حضرت علی کے پاس لایا گیا۔ آپ نے فرمایا میرے دونوں چھوٹے بچے جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ وہ سائل امام حسن کی طرف متوجہ ہوا اور مسئلہ دہرایا۔ آپ نے فرمایا تو نے جتنے انڈے کھائے ہیں اتنی ہی اونٹنیاں لے کر انہیں حاملہ کرا، اور ان سے جو بچے پیدا ہوں انہیں بنام خانہ کعبہ ہدیہ کر دے۔ امیر المومنین نے فرمایا بیٹا جواب تو درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ کچھ حمل ضائع ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے مر جاتے ہیں؟ عرض کی بابا جان یہ بھی تو ہوتا ہے کہ کچھ انڈے گندے بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ سن کر سائل کہہ اٹھا کہ جناب سلیمان بن داؤد نے بھی اپنے عہد میں ایسا ہی جواب دیا تھا۔ بے شک آپ امام اور وارث رسول ہیں۔ شاہ روم کا فرزادہ ایک مرتبہ کچھ سوالوں کے ساتھ معاویہ کے دربار میں آیا۔ جب وہ جواب دینے سے قاصر رہا، اس نے اسے خفیہ طور پر امیر المومنین حضرت علی کے پاس بھیج دیا۔ وہ حاضر خدمت ہوا اور اس نے کہا کہ آپ علم نبوت کے وارث ہیں، یہ بتائیے کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے، زمین و آسمان تک کتنی مسافت ہے، مشرق و مغرب میں کتنی دوری ہے، قوس و قزح کیا چیز ہے، مخنث کسے کہتے ہیں، اور وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن کو خدا نے ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ آپ نے سوالات سنے تو مسکرائے اور فرمایا کہ ان سوالوں کے جوابات میرے دونوں بچوں حسن اور حسین میں سے کسی ایک سے پوچھ لے۔ وہ امام حسن کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ امیر المومنین کی آغوش میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا حق و باطل میں بس اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا کہ کان اور آنکھ کے درمیان ہے۔ اے شخص آنکھ سے دیکھا ہوا حق اور یقینی ہے، جبکہ کان سے سنا ہوا باطل اور محتاج تحقیق ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان اس قدر دوری ہے کہ مظلوم کی آہ اور آنکھ کی روشنی وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ مشرق و مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں اسے طے کر لیتا ہے۔ قوس و قزح اصل میں قوس خدا ہے، اس لیے کہ قزح شیطان کا نام ہے۔ اس کا ظاہر ہونا فراوانی رزق اور اہل زمین کے لیے سکون اور امان کی علامت ہے۔ اگر یہ خشک موسم میں نمودار ہوتی ہے تو بارش کا پیش خیمہ سمجھی جاتی ہے، اور بارش کے ایام میں نکلتی ہے تو ختم بارہ کی علامت شمار کی جاتی ہے۔ مخنث وہ ہے کہ جس کے متعلق یہ نہ معلوم ہو کہ وہ مرد ہے یا عورت، اس کے جسم میں دونوں اعضاء ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تحت بلوغ انتظار کرے، اگر محتلم ہو تو مرد اور حائض ہو یا پستان ابھر آئیں تو عورت ہے۔ اب وہ 10 چیزیں جنہیں ایک دوسرے پر فوقیت ہے یہ ہیں: پتھر ایک سخت ترین شے ہے، مگر اس سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو اسے بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت ابر ہے جو اسے اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے۔ اس سے زیادہ سخت ہوا ہے جو ایک جھٹکے میں ابر کو اڑا لے جاتی ہے۔ ہوا سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جس کی وہ محکوم ہے۔ اس سے زیادہ سخت ملک الموت ہے جو ہوا کے فرشتے کی بھی روح قبض کرے گا۔ ملک الموت سے سخت موت ہے جو ملک الموت کو بھی نہ چھوڑے گی، اور موت سے زیادہ سخت حکم خدا ہے جو اسے جب چاہتا ہے ٹال دیتا ہے۔ یہ سن کر سائل حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے کہا پروردگار جس گھر کے بچے ایسے ہیں اس گھر کے بزرگوں کی منزلت کو بس تو ہی سمجھ سکتا ہے۔ علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں معاویہ کی چیرہ دستیوں اور ریشہ دوانیوں کی اطلاع شاہ روم کو ہوئی تو اس نے دونوں فریق کو لکھا کہ میرے پاس ایک ایک نمائندہ بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت علی کی طرف سے امام حسن اور معاویہ کی طرف سے یزید کی روانگی عمل میں آئی۔ یزید نے وہاں پہنچ کر شاہ روم کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اور امام حسن نے دست بوسی کے بجائے یہ فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں یہودی، نصرانی اور مجوسی وغیرہ نہیں ہوں۔ شاہ روم آپ کی اس جرأت و ہمت پر ششدر رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے چند تصویریں نکالی اور یزید کو دکھاتے ہوئے کہا ان مبارک چہروں کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا میں ایک کو بھی نہیں پہچانتا اور نہ بتا سکتا ہوں کہ یہ تصویریں کس کی ہیں۔
پھر اس نے وہ تصویریں امام حسن کی طرف بڑھائیں. آپ نے حضرت آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، شعیب اور یحییٰ کی تصویریں دیکھ کر ان کے چہروں کو تو پہچان لیا، لیکن ایک تصویر دیکھ کر رونے لگے. بادشاہ نے پوچھا یہ تصویر کس کی ہے؟ فرمایا میرے جد نامدار کی تصویر ہے. اس کے بعد شاہ روم نے دونوں سے سوال کیا کہ وہ کون سے جاندار ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے. یزید جواب دینے سے قاصر رہا. امام حسن نے فرمایا وہ 7 جاندار ہیں جو شکم مادر سے متولد نہیں ہوئے. اول حضرت آدم، دوسرے حضرت حوا، تیسرے حضرت ابراہیم کا دمبا جو حضرت اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے جنت سے آیا تھا، چوتھے حضرت صالح کا ناکا، پانچویں ابلیس، چھٹے حضرت موسیٰ کا اژدہا اور ساتویں وہ کوا جس نے حابیل کو قابیل کے دفن کا طریقہ بتایا. یہ جواب سن کر بادشاہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی علمی صلاحیتوں پر ششدر رہ گیا. اس نے آپ کی بڑی عزت کی اور تحفے تحائف دے کر وہاں سے رخصت کیا اور یزید کو معاویہ کے نام ایک خط دیا جس میں تحریر تھا کہ علی یا ان کے خانوادے کے خلاف تیری ریشہ دوانیاں درست نہیں ہیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امام حسن علیہ السلام زبردست عالم، بے مثال فقیہ اور عابد شب زندہ دار تھے. زہد و تقوی آپ کا طرح امتیاز تھا. حاجت مندوں کی حاجت روائی اور بیواؤں، یتیموں اور ناداروں کی خبر گیری و کفالت آپ کا شعار تھی. آپ نے ہمیشہ پیدل اور اکثر پا برہنہ چل کر حج کیے. خوف خداوندی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا اور جب محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تو کانپنے لگتے تھے. اکثر موت، عذاب الہی، فشار قبر اور صراط وغیرہ کا تذکرہ فرماتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسو سے تر ہو جایا کرتی تھی. امام شافعی کا بیان ہے کہ 2 بار آپ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ نصف مال تقسیم کیا. آپ ایک عظیم زاہد اور پرہیزگار تھے. اکثر مورخین نے یہ واقعہ تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بدحالی اور ناداری کا حال بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے دستے سوال دراز کیا. چنانچہ آپ نے 50,000 درہم اور 500 دینار اسے عطا کیے اور فرمایا کہ مزدور لا کر اسے اٹھا لے جاؤ. اس کے بعد آپ نے مزدور کی مزدوری کے عوض اپنا چوغا بھی بخش دیا. نور الابصار میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک سائل کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ خدایا مجھے 10,000 درہم عطا فرما. آپ نے گھر پہنچ کر اس نمازی سائل کو اس کی مطلوبہ رقم بھجوا دی. 25 سال کی مسلسل حق تلفی اور گوشہ نشینی کے بعد مسلمانوں نے جب ظاہری خلیفہ کی حیثیت سے حضرت علی کو تسلیم کیا اور اس کے بعد جمل، صفین اور نہروان کی مارکے ہوئے تو ہر مارکے میں امام حسن علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے دوش بدوش رہے، بلکہ بعض مارکوں میں آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے. چنانچہ جنگ صفین کے موقع پر جب ابو موسیٰ اشعری کی ریشہ دوانیاں بے نقاب ہوئیں تو حضرت علی نے آپ کو عمار یاسر کے ہمراہ کوفہ بھیجا، جہاں آپ کی ایک ہی تقریر نے ابو موسیٰ کی سازشی بساط کو پلٹ کر رکھ دیا اور تمام ریشہ دوانیوں پر پھانی پھیر دیا. اخبار الاطوال کی روایت کہتی ہے کہ ایک ہی دن میں 9,650 جابازوں کا لشکر حضرت علی کی حمایت میں معاویہ سے جنگ کر لیے کوفے سے نکل کھڑا ہوا. جمل کی جنگ میں شکست ہزیمت کے بعد حضرت عائشہ نے جب مدینہ واپس جانے کے لیے انکار کیا تو حضرت امیر المومنین نے آپ ہی کو ان کے پاس بھیجا کہ سمجھا بجھا کر انہیں مدینہ روانہ کریں. چنانچہ آپ اس کوشش میں کامیاب رہے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسن جنگ جمل اور صفین میں علمدار لشکر بھی تھے. آپ نے معاہدہ تحکیم پر بھی دستخط کیے تھے اور نہروان کی جنگ میں بھی نمایاں خدمات انجام دی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں.